بھائیوں اور دوستوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مخلوقات میں سب سے بڑھ کر محبت کی مستحق ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ یہ بات بالکل مسلم ہے اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں اور اس کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں اور بڑی شان سے کرتے ہیں اور حقیقت ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ محبت کے کچھ شروط ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ پابندیاں ہیں۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کی مٹھاس ہے، یہ ایمان کی مٹھاس ہے۔ میں نے حدیث بات پڑھی ہے، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین خصلتیں، تین خوبیاں جن کے اندر پائی جائیں، در حقیقت وہ شخص ایمان کی مٹھاس سے لبریز ہے اور یہ عظیم الشان تحفہ ہے، یہ سب کو میسر نہیں ہوتا۔ اب یہ جو تین چیزیں ہیں، جو تین خصلتیں اور خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان کے اندر ایمان کی مٹھاس پیدا ہوتی ہے، وہ تین کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ وہ تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہو، اس کی محبت سب پر بھاری ہو، حتیٰ کہ اپنی جان، اپنی اولاد، اہل و عیال سے بھی بڑھ کر کے ہو۔ یہ اس پر گفتگو بارہا ہو چکی ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی بھی انسان سے اسے محبت ہو، وہ محبت کی بنیاد صرف اللہ کی رضا ہو، یعنی کسی سے وہ محبت کرتا ہو تو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کرتا ہو۔ محبت اور عداوت، اس دونوں کی بنیاد دیگر روایات کے حساب سے، ان دونوں چیزوں کی بنیاد اللہ کی رضا اور اللہ رب العزت کی خوشنودی پر منحصر ہو۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور کفر کی طرف لوٹنے کو وہ ایسے ہی ناپسند کرتا ہو جس طرح سے وہ جہنم میں یا آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہو، یعنی اسلام میں آ جانے کے بعد اسلام سے پھرنے کو وہ ایسے ہی ناپسند کرتا ہو جس طرح سے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کرنے سے ناپسند کرتا ہے۔ اب یہ تین خوبیاں اگر کسی میں پیدا ہو جائیں تو اسے ایمان کی مٹھاس میسر ہوتی ہے، لذت ملتی ہے۔ اور میں نے پچھلے خطبے میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ آخرت میں آپ کی معیت و رفاقت کے حاصل کرنے کا بہترین اور آسان نسخہ ہے۔ اس پر گفتگو بھی میں نے آپ کے سامنے کسی قدر تفصیلی گفتگو کی تھی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب یہ چیز ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے مخلوقات میں سے، اور اس کے بڑے فوائد ہیں، ایک تو ایمانی حلاوت و مٹھاس، دوسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و رفاقت، آپ کی صحبت آخرت میں جنت میں نصیب ہو۔ اس سے بڑا تحفہ، اس سے بڑی نعمت ہمیں کیا چاہیے؟ یہ نعمتیں میسر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، لیکن محبت کا کچھ معیار ہوتا ہے۔ علماء امت نے 4 بنیادی علامات بتلائی ہیں محبت رسول کے تقاضے کو کھڑا ہونے کے لیے، یعنی اس کے معیار پر اترنے کے لیے۔ اگر یہ 4 خوبیاں کسی کے اندر ہوں تو یقیناً وہ شخص خوش قسمت ہے، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو دعویٰ ہے وہ دعوے پر اپنے کھڑا ہے، اس کی دلیل ہے۔ یہ 4 چیزیں علماء امت نے ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور صحبت کی شدید تمنا ہو۔ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں نہیں ہے، آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو پیر کا دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ اب ہم میں نہیں ہے، اب ہم ان کے دیدار کا اور ان کی صحبت کی شدید تمنا اس دنیا میں تو نہیں کر سکتے، لیکن کیا آخرت کی دنیا میں ہم اس چیز کی شدت سے تمنا نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو اگر سنت کے لبادے میں ملبوس کر لیں اور چلتی پھرتی سنت کی عملی تفسیر بن جائے، بہت ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ دیدار ہو جائے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف تو حاصل ہے،
اور پھر اگر ان شرائط پر ہم اپنے آپ کو کھرا اتار لیں تو جنت میں آپ کی معیت و رفاقت اور صحبت نصیب ہو، یہ کم تحفہ ہے؟ بھائیو دوستو، دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان و مال نچھاور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ اب آپ کے لیے، ہمیں آپ کی عزت کی دفاع کے لیے، اور اگر کہیں سے کوئی کیچڑ آئے تو اس کا دندانے شکن جواب دینے کی بہر صورت، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے، تب انہوں نے یہ کام کیا، جان و مال کو نچھاور کیا، اور ہمہ وقت تیار رہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی اشارہ ہو، کہیں سے کوئی نقطہ ملے کہ ہم اپنی جان کو اور اپنے مال کو آپ پر قربان کر دینا اپنے لیے خوشی اور مسرت کا سامان سمجھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے ہم میں، لیکن آپ کی شریعت تو موجود ہے، آپ کی محبت کے معیار پر کھڑا اترنے کے مواقع تو میسر ہیں، اس کام کو کر گزریں۔ تیسری بات علماء نے لکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی تعمیل اور رماحی سے مکمل اجتناب یہ محبت رسول کی علامت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان تمام چیزوں کو کر گزریں حتی الامکان، اور جن چیزوں سے آپ نے روک دیا ان چیزوں سے مکمل طور پر اجتناب کریں، یہ محبت کی علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو لازم پکڑنے کا حکم نہیں دیا، اب اگر محبت ہے تو سنت کو لازم پکڑیں۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت و خرافات سے منع نہیں کیا؟ منع کیا، آپ رک جائیں، سنت کو لازم پکڑیں، بدعت و خرافات سے اجتناب کریں، یہ محبت کی علامت ہے۔ محبت کے نام پر سنت سے بے پرواہ ہو کر کے بدعت و خرافات کے بازار کو گرم کرنا، یہ کون سی محبت ہے؟ یہ محبت نہیں، یہ عداوت ہے، یہ دشمنی ہے، یہ اسلام کے دامن پر ایک بدنما داغ ہے۔ میرے بھائی دوستو، نمبر 4 لکھتے ہیں علماء، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نصرت و تائید اور حمیت اور آپ پر نازل کردہ شریعت کا دفاع، اس کے تحفظ کی کوشش، یہ آپ سے محبت کی علامت ہے۔ اب یہ 4 چیزیں اگر ہم میں پائی جاتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کے لیے جلسے جلوس ادا نہیں کرنے ضروری ہے۔ شکر ادا کرنے کے لیے بھنگڑے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، شکر ادا کرنے کے لیے ڈی جے بجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شکر ادا کرنے کے لیے آپ اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق عمل پیرا ہو جائیں، یہ شکر ہے۔ زبان سے الحمدللہ کہیں، دل سے اس چیز کی، اس نعمت کی قدر کریں، اور عملی طور پر اللہ اس کے رسول کے احکام و فرامین پر اپنے آپ کو کھڑا اتار دیں، یہ شکر ہے۔ زبانی شکر بھی ادا کرنا ہے، قلبی شکر بھی ادا کرنا ہے، اور عملی شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس اللہ سے جس نے یہ نعمت آپ کو دی ہے، اس سے اس نعمت کے بقا کی دعا بھی کریں کہ مولا تو نے یہ نعمت میسر کی ہے، باقی رکھنا، چھین نہ لینا، محروم نہ کرنا، زندگی کے کسی لمحے میں مرتے دم تک یہ نعمتیں، یہ خوبیاں اور یہ سب ساری صفات دلوں کے اندر موجزن ہو، ہم اس پر ثابت قدم رہ سکیں، دعا بھی کرتے رہیں۔ اور محبت کی آڑ میں صرف زبانی دعوے کرنا اور لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ ان کو دھوکہ دے نہیں سکتے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے، محبت رسول کا دعویٰ کر کے، محبت رسول کی آڑ میں دین سے بے پرواہ ہو کر کے کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے لیں گے، مومنوں کو دھوکہ دے لیں گے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، انہیں پتہ نہیں ہوگا، حالانکہ وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہوں گے۔ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے بچیے اور آ جائیے اس پلیٹ فارم پر جس پلیٹ فارم پر اللہ رب العزت نے اکٹھا ہونے کی تعلیم دی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت اللہ نے کیا کہا؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا،
جن چیزوں سے روک دے اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. ان اللہ شدید العقاب، عذاب اس کا سخت ہے، پکڑ بڑی سخت ہے. گرفت اگر ہوگی تو پھر بچنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی نہیں بچا سکتا. لیس لہم من دونہ من ولی ولا شفیع، کوئی وہاں جو ہے ولی ہے، کوئی شفیع نہیں ہوگا. آپ کے عمل ہوں گے، آپ کا ایمان ہوگا، آپ ہوں گے، آپ کا رب ہوگا. بس میرے بھائیو دوستو، میں کہتا یہ ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ محبت، اور یہ محبت کی علامت، اور پھر محبت کی یہ ثمرات، یہ فائدے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی بہت بار رکھے گئے ہیں. آج بھی اس کی ہم نے ایک جھلک پیش کی ہے. اب تقاضا ہوتا ہے، یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو صحیح معیار ہے اس معیار کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر اپنے آپ کو اس معیار پر مکمل طور پر محبت کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ اس پر ڈٹ جائیں. آپ نے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کو پڑھیں، پرکھیں، سمجھیں، گہرائی میں جائیں، اور پھر جو نتیجے نکلیں ان تمام نتیجوں پر اپنے آپ کو اتار دیں. یہ ہے محبت، پھر اس کے یہ فائدے، اور اگر نہیں تو پھر انجام رب کی بارگاہ میں بہت برا ہو سکتا ہے، بہت برا ہو سکتا ہے. محبت کے نام پہ ڈھکوسلا نہیں چلتا. اور ایک بات بتا دوں آپ کو، محبت کرنے سے جو محبت کرتا ہے فائدہ اسی کا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی قدر و منزلت، یہ محتاج نہیں ہے ہماری اور آپ کی محبت کی ڈھکوسلے کی، ڈھڈورا پیٹنے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت اللہ رب العزت نے دی ہے. ہمارے اور آپ کی محبت کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم محتاج نہیں ہے. ہم جیسے ناکارہ لوگوں کی محبت کے محتاج نہیں. اللہ رب العزت نے ورفعنا لک ذکرک کر دیا ہے. ہم اور آپ کی محبت کے محتاج وہ نہیں، ان کی محبت کے ہم محتاج ہیں. اور جو محتاج ہوتا ہے وہ قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے. ایسے قدم نہ اٹھ جائیں جس سے اس کے پاس موجود جمع شدہ رقم پونجی بھی ضائع و برباد ہو جائے، چہ جائے کہ کچھ نئی پونجی آ جائے. تو محبت کرنا ہے تو محبت کرنے والے خود محتاج ہوتے ہیں، اور یہ محتاجی بتاتی ہے کہ آپ اپنے قدم کو سنبھال کے رکھیں. ذرا بھی قدم پھسلے گا، کیونکہ یہ مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے. اس نازک مسئلے پر پڑھے بغیر، سمجھے بغیر، یہاں وہاں کی باتوں میں، ان کی بڑی بڑی باتوں میں، اور طرح طرح کے لیبل لگا کر کے اچھے اچھے لیبل لگا دینے سے وہ چیز اچھی نہیں ہو جاتی. محبت یہ سکھاتی ہے محبوب کی اداؤں پر من مٹنا. محبت یہ سکھاتی ہے کہ اس کے اوامر کو بجا لانا. محبت یہ سکھاتی ہے کہ اس کی تمام منہیات سے اپنے آپ کو روک لینا. محبت یہ سکھاتی ہے کہ محبوب کسی بھی طور پر ہماری کسی بھی عمل سے، کسی بھی حرکت سے ناراض نہ ہونے پائے. محبوب کو ناراض نہیں ہونے دینا ہے. اور محبوب ناراض کب نہیں ہوگا؟ جب اس کی منشا کے مطابق ایک انسان عمل کرے گا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا محبوب آپ سے ناراض نہ ہو، تو پھر ضروری ہے کہ آپ محبوب کے ان تمام خصلتوں کو سمجھیں، محبوب کے ان تمام عادات کو سمجھیں، محبوب کے ان تمام اقوال کو سمجھیں. جن چیزوں کو وہ پسند فرماتا ہے، جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، جو چیزیں اسے اچھی لگتی ہیں، جن چیزوں کا اس نے حکم دیا ہے، جن چیزوں سے اس نے روکا ہے، ان تمام چیزوں کو پرکھیں تاکہ آپ اس کے مزاج کے مطابق، اس کی منشا کے مطابق، اس کی چاہت کے مطابق آپ عمل کر سکیں، تاکہ آپ کی یہ محبت رنگ لائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان ہے. اس ایمان کے تقاضے کو سمجھنے کی توفیق دے. آپ کی محبت تمام مخلوقات سے بڑھ کر کے ہونی یہ ایمان ہے، یہ فرض ہے ہم پر. اللہ ہمیں اس فرضیت کو بھی سمجھنے کی توفیق دے اور اس فریضے کی بھی ادائیگی کی توفیق دے. اور اسی طرح سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو علامات ہیں ان تمام علامات کو سمجھنے کی توفیق دے تاکہ ہم اس پر اپنے آپ کو اتار سکیں. اگر اتر گئے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اور اس پر ثابت قدم رہنے کی اللہ سے مزید دعا کریں. اور اگر خدا نخواستہ اس میں کچھ کمیاں ہیں یا مکمل کمیاں ہیں تو ان کمیوں کی بھرپائی کی ابھی سے مکمل طور پر جان توڑ دل توڑ کوشش کرنا شروع کر دیں.